تیسرا دور جمود. جمود کا مطلب ہوتا ہے برف کی طرح جم جانا. کوئی چیز ایک جگہ پر ٹھہر گئی ہے, اب وہ ہل نہیں رہی ہے, اس کو دور جمود کہا گیا. اس دوسرے نظریے کو اتفاق کی بات ہے کہ قبولیت عام ہوئی. کس نظریے کو؟ جو ہم نے بعد میں پڑھا ہے, جو دوسرا نظریہ ہے, جو کہتا ہے کہ عقلی استدلال اور کسی عالم کی رائے کو لیا بھی جا سکتا ہے, مانا بھی جا سکتا ہے, اور اس کی اقتدا بھی کی جا سکتی ہے. تو اس نظریے کو, اس اسکول آف تھاٹ کو زیادہ اتفاق کی بات ہے کہ قبولیت عام ہوئی. اور یوں جمود کے ایک ایسے دور کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے امت اسلامیہ آج تک سنبھل نہ سکی, اور پستی اور پسماندگی اس کا مقدر بن گئی. پستی اور پسماندگی یعنی نیچے سے نیچے ہوتی گئی. تحقیق کو بتدریج معیوب سمجھا جانے لگا, یعنی اب مزید تحقیق کے دروازے بند ہو گئے ہیں. احساس کمتری ایسا سمو دیا گیا کہ اجتہاد کا ملکہ پانا آسان نہیں, بلکہ اس کے لیے جو کڑی شرائط رکھی گئی ہیں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق کی صفات تو قرار دی جا سکتی ہیں, انسانی نہیں. یعنی ایسی شرائط اجتہاد کے لیے رکھ دی گئی کہ جتنے بھی اچھے لوگ تھے, جتنے بھی صاحب بصیرت تھے, جتنے بھی مجتہد لوگ تھے, وہ اب ختم ہو گئے ہیں. اب ان کی رائے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی رائے دے سکیں. تو اس وجہ سے جتنا بھی علمی معیار ہے وہ ختم ہو گیا. احساس کمتری سمو دیا گیا کہ ہم میں وہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی بات کا جواب دے سکیں, اور جتنے گزشتہ علماء ہیں ان کے علم سے ہی بس فائدہ اٹھانا چاہیے. سبق دیا گیا کہ موجودہ حالات میں اجتہاد کرنا ایک دشوار گزار کام ہے, اس لیے اس کے دروازے اب بند ہیں. یہ ایک المیہ ہے, یعنی افسوسناک بات ہے کہ تحقیق کے دروازے بند کر کے مسلمانوں نے اپنے بہترین دماغ دوسروں کو دے دیے. مسلمانوں کے بچے, ان کے بہترین دماغ کہاں چلے گئے؟ مغرب کی طرف چلے گئے, ان کے طرز تعلیم کی طرف چلے گئے. انہوں نے جو تعلیم دی اس کے ساتھ اپنے افکار بھی دیے, اپنے نظریات بھی ان کے ساتھ داخل کرنا شروع کر دیے. تو غیر محسوس طریقے سے ہمارا جتنا بھی بہترین دماغ تھا, ٹیلنٹ تھا, وہ دوسری طرف اس کا رخ ہو گیا. وہ دینی علوم کی طرف رخ نہ کر سکے, حتیٰ کہ علماء دین کی اپنی اولاد بھی اس علم میں اپنے لیے کوئی کشش نہ پا سکی. یوں ہماری اچھی نسل, خوبصورت دماغ دوسروں کے دستے نگر ہو گئے. یعنی اب وہ کس کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں؟ اب تک دوسروں کے, غیروں کے. ترقی و پستی صدیوں سے واضح نظر آنے کے باوجود ابھی تک ہمارا معیار یہ ہے کہ کیا نماز کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال جائز ہے؟ اب تک ہم انہی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. ٹی وی یا اس کے لیے تصاویر اور فلم بنانا جائز ہے یا نہیں. ٹی وی دیکھنا جائز ہے یا نہیں. ٹی وی گھر میں رکھنا چاہیے یا نہیں. یہاں تک کہ لوگ ایسی مجالس میں ٹی وی کے متعلق بیان سن کر جاتے ہیں کہ گھر جا کے اتنے متنفر ہوتے ہیں کہ ٹی وی پھینک دیتے ہیں. دیکھیں, کوئی مشین بذات خود خراب یا اچھی نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. اگر آپ ٹی وی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, نہیں پسند کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی اور دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے معیارات ہونے چاہیے, یہ بتانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وقت کے ساتھ نہ چل سکیں, اس طرح وقت کے پیچھے رہ جاتے ہیں. جب پرنٹ میڈیا انٹروڈیوس ہوا تھا تو علماء نے 100 سال تک قرآن پاک کو پرنٹ میڈیا میں پرنٹ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا, احادیث کے ذخیرے کو. انہوں نے کہا کہ مشین میں جائے گا تو بے ادبی ہوگی. اس وجہ سے ہم آلریڈی بہت پیچھے ہو گئے. اور دوسری جتنی بھی تہذیبیں ہیں, جو دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں کی اشاعت اتنی تیزی سے کروائی کہ پوری دنیا میں ان کے مذاہب کو, ان کی جتنا بھی کلچر ہے, ان کی تعلیم ہے, ان کے افکار ہیں, اس کو ترقی ملی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے ہیں. بصیرت, دور اندیشی, انہوں نے دور اندیشی دیکھی کہ لوگوں کے ہر ہاتھ میں ان کی کتاب ہو. اس کے لیے ایک بندہ لکھے گا تو کتنے لکھنے والے, کتنا وقت لگے گا. آپ ایک کتاب لکھیں, قرآن پاک لکھیں, آپ خود پرنٹر پہ ڈال دیں, پرنٹنگ مشین میں ڈال دیں, وہ ہزاروں لاکھوں قرآن پاک مصحف تیار کر دے گی, اور آپ کتنے کر سکیں گی؟ فی بندہ
کتنے ٹائم میں ایک ہی مشکل سے کر سکے گا. وہ ایک ہی نسخے کو اس کی نقل تیار کرتے رہتے ہیں. ایک بندہ لکھے گا تو وہ اس کی نقل نہیں، وہ اس کی اصل ہی ہے، اسے اس کو چیک بھی کرنا پڑے گا، تو نتیجتاً پیچھے رہ گئے. تو ہم انہی مسائل میں رہ گئے کہ کنویں میں اگر چوہا گر جائے تو کتنے ڈول نکالنا ہوں گے. تالاب میں اگر ناپاکی گر جائے تو اس کے پانی کو نجس قرار دینے کے لیے تالاب کا سائز اور تالاب کے پانی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے. اتنا چوڑا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا گہرا ہو، اتنا پانی ہو، پھر اتنا پانی نکالیں تو یہ پاک ہوگا. انہی مسئلے مسائل میں رہ گئے. نتیجتاً اسلام کو جو ترویج اور ترقی ملنی چاہیے تھی ترقی یافتہ دور کے مطابق، وہ نہ مل سکی. بس یہی ہماری علمی و فقہی آماج گاہیں ہیں، یہیں پہ آنا جانا. آماج گاہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر آنا جانا ہو. بس یہی ساری چیزیں رہ گئی جس پر ہماری آماج گاہیں ہیں. وہ فقہ جس پر ہمارے اسلاف نازاں تھے، فخر کرتے تھے، اسی کے بہی خواہوں نے یعنی اسی کے چاہنے والوں نے 4 صدی ہجری میں دلائل تفصیلیہ سے استدلال لینا بتدریج روک دیا. یعنی انہی کی نسلیں ایسی آگے بڑھیں جو کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، اچھے جانشین کے بعد کچھ برے جانشین آئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، اور پھر مزید اور ان کی خرابیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو یہی کچھ ہمارا بھی حال ہے. اپنی کم ہمتی، سستی، لا علمی، کند ذہنی اور علمی بے ذوقی کا ثبوت پیش کر دیا. نتیجتاً روشن دماغ جب دوسروں کے دستے نگر ہوں تو ان کی دینی علوم سے نفرت اور دنیاوی علوم سے رغبت لازمی ہے. اجتہاد کے دروازے بند ہونے کے درج ذیل عوامل تھے، درج ذیل وجوہات تھیں جس وجہ سے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے. یعنی کیوں بند کیے گئے؟ وہ کتب جنہیں متون یعنی ٹیکسٹس اور شروح یعنی شرح کی جمع اور متون متن کی جمع ہے، تو وہ کتب جنہیں متون اور شروح کا درجہ دیا گیا، انہی پر ہی اکتفا کرتے ہوئے انہیں قبول کر لیا گیا. یعنی جتنے بھی متن ٹیکسٹ جمع ہوئے ہیں بس ان کو کافی سمجھا گیا، جتنی بھی شروحات لکھی گئی ہیں ان کو جو درجہ دیا گیا انہی کو کافی سمجھ لیا گیا. ہر مسلک کی کتابوں میں کچھ کتابوں کو متن کا اور کچھ کتابوں کو شرح کا درجہ دے دیا گیا ہے. اصل دلائل یعنی قرآن و سنت کی طرف توجہ کم ہی دی گئی ہے. جو اپنے اکابرین سے منقول تھا اسی پر اکتفا کیا گیا، جو اپنے بڑوں سے منقول تھا بس اسی کو کافی سمجھا گیا. استدلال و استنباط کی راہ ترک کر دی گئی، اس کی بجائے اسلاف کی مستنبط فروع کو کافی سمجھا گیا. یعنی جو اسلاف نے کام کر لیا وہ کافی ہے. کسی امام یا فقیہ نے کسی آیت یا حدیث کی جزوی تعبیر پیش کی تو اسے ہی شریعت سمجھ لیا گیا اور اسے ہی فقہ اسلامی کہا گیا، جبکہ یہ شخصی فقہ ہے. کسی شخص کو اگر کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو شریعت بنانے کا حق تو کسی نے بھی نہیں دیا. شریعت کا سورس کیا ہے؟ وحی. اور کسی عام شخص کے دل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات وحی تو نہیں ہو سکتی، تو اس کو شریعت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن شریعت سمجھ لیا گیا. دلائل اصلیہ یعنی قرآن و سنت اور اجماع و قیاس سے مستفید ہونا صرف مجتہد کا وظیفہ قرار دیا گیا، یعنی عوام الناس کو اس سے دور کر دیا گیا. چند فقہا کی رائے کو اجماع کا نام دے دیا گیا، حالانکہ اجماع کسے کہتے ہیں؟ تمام علماء کی رائے ہو، صرف ایک آدھ کوئی عالم ہو جو اختلاف رائے رکھتا ہو. یہ دور فقہ التقلید کا نام پا گیا. یہ کون سا دور ہوا؟ دور جمود تو ہے ہی، فقہ التقلید بھی ہے. تقلید کی فقہ اس کو کہا جانے لگا، کیونکہ اصل میں قرآن و سنت کے بارے میں شوق ہی کم ہو گیا تھا. اب بھی ہم دیکھیں تو دور جمود ہی ہے. تو یہ دور فقہ و تقلید کا نام پا گیا اس لیے کہ فقاہت اب فروع کو سمجھنے، پڑھنے اور پڑھانے تک ہی محدود ہو گئی ہے. اب ہم پر ہے کہ اس دور میں رہیں یا قرآن و سنت کے مطابق مسئلے حل کریں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم دور جمود میں رہتے ہیں یا قرآن و سنت کے مطابق مسائل حل کرتے ہیں. یہاں تک ہمارا یہ عنوان الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، جس میں ہم نے فیزز پڑھے، تاریخ پڑھی، فقہ کس طرح کب ایجاد ہوئی، پھر کیسے اس کو ترقی ملی،
پھر ایک دور جمود آیا جو کہ اب تک جاری و ساری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دور جمود کو دوبارہ سے ترقی پذیر طور کر دے، جس میں اسلامی فقہ کو وہی معیارات ملیں جس میں اس کی ابتدا ہوئی ہے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے فقہ اسلامی کے مصادر، فقہ اسلامی کے سورسز کہ کہاں سے اسلامی فقہ کو اخذ کیا جائے گا. تکمیل دین کے بعد یہ غالب امکان تھا کہ مستقبل میں نئے مسائل پیش آئیں گے. یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جب شریعت مکمل ہو جائے گی، وقت گزرتا جائے گا، دین مکمل ہو جائے گا، پھر بھی نئے نئے مسائل پیش آئیں گے. اس لیے دین اسلام نے ایسے مسائل کا سامنا کرنے اور ان کا مناسب حل بتانے کے لیے کچھ بنیادیں فراہم کر دیں تاکہ مسائل کے احکام کی طرف مکلف لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے اور ان کا حل ممکن ہو سکے. یہ بنیادیں تفصیلی دلائل کہلاتی ہیں. یہ ادلہ تفصیلیہ ہی ہیں جو ہم نے پڑھا تھا پیچھے. دلائل دلیل کی جمع ہے جس سے مراد ایسی رہنمائی ہے جس سے عمل کا شرعی حکم معلوم ہو سکے. دلائل کسے کہتے ہیں؟ ایسی رہنمائی جس سے عمل کا شرعی حکم معلوم ہو سکے کہ یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں، کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ عمل فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، یا اگر میں اس سے رکوں تو کیوں رکوں، کیا یہ حرام ہے، کیا یہ مکروہ ہے. تو یہ ساری چیزیں شرعی حکم معلوم کس سے کیا جاتا ہے؟ دلائل کے ذریعے. خواہ یہ رہنمائی قطعی طور پر معلوم ہو یا ظنی طور پر، یعنی کلیئرلی معلوم ہو سکے جس میں پڑھ کے فوراً سے حکم مل جائے کہ یہ دلیل ہمیں صاف حکم بتا دیتی ہے، یا پھر اس سے قیاس کیا جائے، اس سے خیال کیا جائے کہ یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے. جو قطعی ہے وہاں عقل کی گنجائش نہیں، اور جو ظنی ہے وہ عقل سلیم کے لیے اس صورت میں قابل قبول ہے کہ جب وہ اس کے تقاضے پورے کرتی ہو، یعنی عقل قرآن و سنت کے مطابق ہو تو عقل سلیم کے ذریعے اس استدلال سے ظنی قیاس کیا جا سکتا ہے. یہ تفصیلی دلائل دو قسم کے ہیں، اصلی اور ذیلی. یہ جو دلائل ہیں کسی بھی حکم کے لیے معلوم کیے جاتے ہیں، یہ دو ہیں، اصلی اور ذیلی. اصلی اوریجنل سورسز سے مراد قرآن و سنت کے ماخذ ہیں، یعنی خود قرآن اور سنت ہیں. تمام ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ شرعی احکام کے اصل ماخذ یہی دو ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اصل سورس کیا ہیں، یہی دو ہیں جن کے احکام کی پیروی کرنا لازمی ہے، کمپلسری ہے. ایسے احکام کو تعبدی یعنی قابل عبادت اور ثواب کہتے ہیں، یعنی ان احکام پر عمل جب میں کروں گی تو وہ عبادت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے. ایسے احکام کو تعبدی کہتے ہیں. ان دونوں کا مصدر چونکہ وحی ہے، کن دونوں کا مصدر؟ قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا مصدر وحی ہے، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ کسی صورت میں قابل تغیر ہیں، نہ ہی ان میں تبدیلی کی گنجائش ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ چلیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کا حکم کو بدل دیتے ہیں، قرآن میں سے کسی لفظ کو ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں جو ماں اور من ہے نا اس کو بھی غائب نہیں کر سکتے. یہ ماں اور من کتنے معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ نے گرامر پڑھی ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ ماں کے کتنا معنی ہے. بمعنی الذی آتا ہے، نافیہ کیا آتا ہے، سوالیہ آتا ہے. تو اگر اس کو نکال دیا جائے تو حکم تبدیل ہو جائے گا، یا اگر اس کا معنی بدل دیا جائے، کیا کو نہیں کر دیا جائے تو معنی بدل جائے گا. تو اس قسم کی کوئی گنجائش نہ قرآن پاک میں ہے نہ احادیث میں. حدیث کا کوئی لفظ بھی بدلا نہیں جا سکتا. آپ نے علوم الحدیث پڑھا ہے، اس میں اگر کہیں بھی لفظ کا اختلاف ہو گیا تو وہ اس کو کس میں ڈال دیا گیا؟ ضعیف کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا، اور اس کے دلائل اور شواہد مل گئے الحمدللہ. اور ذیلی مصادر سیکنڈری سورسز، یہ وہ مصادر ہیں جن کا درجہ وحی کا تو نہیں مگر اس کی تائید ضرور کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت ان ذیلی مصادر کی تائید ضرور کرتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کے ذریعے ہی ان کو سپورٹ مل جاتا ہے. پہلی بات کہ ان مصادر کو کیوں مصادر بنایا گیا کہ قرآن و سنت سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. دوسری بات یہ اصلی ماخذ کے تابع ہیں، تابع ہیں، انڈر ہیں.
جو ذیلی مصادر ہیں. اس بنا پر ان کی حیثیت تسلیم کی گئی ہے. کب تسلیم کی گئی ہے؟ کہ جب یہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ ہو اور انڈر قرآن و سنہ ہو، قرآن و سنت کے تابع بھی ہوں اور قرآن و سنت کی تائید بھی ان کو حاصل ہو. یہ ذیلی مصادر اور ان کی اصطلاحات یعنی ان کی جو ٹرمز ہیں دراصل فقہائے کرام کا ابتکار ہیں، انوینشنز ہیں. جب اس عمل کو سٹارٹ کیا گیا تو ظاہر ایک کام اگر ایک طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اس کو کوئی نام بھی دیا جائے گا. تو یہ ٹرمز کنہوں نے رکھی ہیں؟ کون ہیں ان کے ابتکار کرنے والے، ابتدا کرنے والے؟ فقہائے کرام، جو انہوں نے اپنے ذوق اور فہم کے مطابق متعارف کروا دیں، انٹروڈیوس کروا دیں. ان میں سے بعض فقہا بعض مصادر کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہاں پر آ کر بعض جگہوں پر بعض چیزوں میں ذیلی مصادر میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بعض کو تسلیم نہیں کرتے، مگر ان کی غالب یعنی ان فقہائے کرام کی غالب اکثریت میجورٹی آف فقہا اجماع اور قیاس کی مصدری حیثیت کو مانتے ہیں. یعنی قرآن و سنت کے بعد جو ذیلی مصادر ہیں اس میں سے قیاس اور اجماع، یا یوں کہہ لیجئے کہ اجماع اور پھر دوسرے نمبر پر قیاس، اس کو غالب اکثریت تسلیم کرتی ہی ہے. بہت کم ہے، مائنورٹی ہیں فقہا کی جو ان کو یا ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے ایک کو تسلیم نہیں کرتی. یہ کون سے ہیں ذیلی مصادر؟ ان میں اجماع، قیاس، استحسان، استصحاب اور اقوال صحابہ اور ہم سے ما قبل کی شریعت وغیرہ ہیں. ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان میں سے جتنے ذیلی مصادر ہیں وہ کون کون سے ہو گئے؟ اجماع، قیاس، یہ آپ سنتے آ رہے ہیں. نئے نام آپ کے لیے کون سے ہیں؟ استحسان، استصحاب، اقوال صحابہ بھی آپ کو پتہ ہی ہیں، اور ما قبل شریعتیں یعنی پچھلی شریعتیں جن کا سورس وحی ہی تھی. یاد رکھیے ان ذیلی مآخذ کی ویلیڈیٹی یعنی جواز اور حیثیت کا تعین اور ان سے احکام کا استخراج، یعنی ان کی کیا حیثیت ہے، واقعی حیثیت ہے یا نہیں، اور ان سے احکام جو ڈیڈیوس کیے جاتے ہیں، جو حکم نکالا جاتا ہے، کہ وہ بھی قرآن و سنت سے یا ان کے مقاصد سے ٹکراؤ یا عدم ٹکراؤ کی بنیاد پر ہی ہوگا. یعنی اگر کوئی اجماع یا قیاس کیا جاتا ہے، اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو قبول کیا جائے گا. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس سے کیا حکم لیا جا رہا ہے، پھر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، قرآن و سنت کا جو مقصد ہے اس سے ٹکراتا تو نہیں ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے حدود کے احکام بھی بدلے جا سکتے ہیں، یعنی حدود آپ کو پتہ ہے نا، حدود کسے کہتے ہیں؟ جرائم کی وہ سزائیں جو شریعت نے نافذ کی ہیں، جو کہ ہمیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں. مثلا چور کا ہاتھ کاٹ دینا، زانی کے لیے اگر وہ شادی شدہ ہے تو الگ سزا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا بتا دی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کے لیے قصاص ہے. یہ سب کیا ہے؟ حدود ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے احکام میں حدود میں بھی تبدیلی ہو جائے، مثلا دلیل کیا دیتے ہیں؟ سیدنا عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا تھا، لہٰذا ہمیں بھی آج بھی حالات اور واقعات کا ادراک کر کے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے، حدود کو تبدیل کر دینا چاہیے. وہ پتھروں کا دور تھا، وہ بیکورڈ سنتیں تھیں، اس وقت لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے. اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اب تھوڑی نا ہاتھ کاٹنے چاہیے. لیکن یہ چیز جو حدود ہیں وہ نافذ کر دی گئی ہیں اور یہ قیامت تک قائم رہیں گی. اور جہاں تک حضرت عمر کے دور کی بات ہے تو اس کی تفصیل مزید آئے گی. لہٰذا ہمیں آج بھی حالات اور واقعات کا ادراک کر کے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے. یہ غلط قیاس ہوگا حضرت عمر کے اس عمل پر، اور شریعت کے مقاصد سے ٹکراؤ بھی ہوگا. شریعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ حیات ہے. اولو الالباب کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، اے اولو الالباب تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. قصاص بہتر ہے بجائے اس کے کہ عدم قصاص ہو. تو یہ غلط قیاس ہوگا اور شریعت کے مقاصد سے ٹکراؤ بھی.
جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ چوری زمانہ قحط میں ہوئی تھی، اور اس شخص نے وہ اور محض اپنی یا بچوں کی بھوک مارنے کے لیے کی گئی تھی۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ قحط کا دور تھا، حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نے چوری کی، تو جب وہ پکڑا گیا تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم نے چوری کی؟ تو اس نے تسلیم کیا کہ جی میں نے چوری کی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے تو ہاتھ کاٹ جانے چاہیے، ہاتھ کاٹے جانے چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ اس پر یہ حد ہے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس پر حدود نافذ کرو، اس کے ہاتھ کاٹو۔ انہوں نے حد نافذ کرنے کا حکم دیا پہلا، لیکن اس چور نے کہا کہ میں نے چوری اس لیے کی ہے کہ میرے بچے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں بے روزگار ہوں، میں کیسے اپنے بچوں کو بھوکا مرتا دیکھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے چوری کی۔ جس پر حضرت عمر نے کہا کہ پھر یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ حکومت کا قصور ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرے، جب تک ان کو روزگار نہیں ملتا ان کو بے روزگار الاؤنس دے، ان کے وظائف مقرر کرے۔ اس وجہ سے حضرت عمر نے حدود کو قائم نہیں کیا تھا، اور کس حدیث کو دلیل بنایا تھا آگے آ رہا ہے۔ خلیفہ راشد یعنی حضرت عمر فاروق نے حد کی سزا کو حدیث رسول کے مطابق ادرأوا الحدود بالشبہات، شرعی حدود کو شبہات کی بنا پر نافذ نہ کرو۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا پچھلی کلاس میں کہ حضرت عمر کو بہت زیادہ علم تھا احادیث کا، ایسی تھوڑی نا خلیفہ بنے تھے۔ خلیفہ وقت اس وقت کا قاضی وقت بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، نماز بھی وہی پڑھاتا ہے۔ جب انہیں شہید کیا گیا تھا تب بھی کیا کر رہے تھے؟ امام تھے، تمام فیصلے بھی یہی کیا کرتے تھے، شریعت کے جتنے بھی احکام تھے، حدود تھی، وہ بھی یہی نافذ کیا کرتے تھے، چھوٹے بڑے جتنے بھی فیصلے تھے سب کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ادرأوا الحدود بالشبہات، شرعی حدود کو شبہات کی بنا پر نافذ نہ کرو۔ کیا شبہ آ گیا تھا کہ اس شخص نے بحیثیت چور چوری نہیں کی، تو انہوں نے حضرت عمر کے اس بات کو تو لے لیا کہ انہوں نے حدود نافذ نہیں کی۔ اور اگر آپ اور میں لا علم ہوں اور ہمیں کوئی بتا دیں تو ہم کیا کہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، حضرت عمر کا زمانہ تو رسول اللہ سے اتنا دور بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تو اور ماڈرن ہیں بھائی، ہم سے زیادہ کوئی ماڈرن ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو ماشاءاللہ پہننا اوڑھنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تعلیم سب ہماری تو بے مثال ہے، تو ہمارے لیے تو حدود ہیں ہی نہیں، قصاص ہے ہی نہیں۔ دیکھیں نا ہمارے ملک میں قصاص ختم کر دیا گیا ہے، عمر قید کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ عمر قید کی سزا کیا ہے؟ 7 سال 14 سال، اس میں بھی چھٹیاں مائنس کر دی جاتی ہیں، تو وہ 7 سال کی ہوتی ہے کسی کی، تو وہ کٹ ہو کر مائنس ہو کر وہ مشکل سے 4 سال 4.5 سال میں وہ فارغ ہو جاتا ہے بندہ۔ اور ہماری جیلوں کے حال بھی ایسے ہیں کہ وہ اگر کوئی بے گناہ گیا ہے تو مجرم بن کر ہی نکلے گا، ایسے حالات ہیں وہاں کے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قصاص کی سزا تو اسے نہیں ملی، کچھ سالوں کے بعد وہ واپس اس معاشرے میں آ کے کیا کرے گا؟ ہم اس سے کیا توقع رکھیں؟ جس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو یہ کہہ کر کہ ہمیں ایک جان کا تو نقصان ہوا ہے، دوسری کا نقصان کیوں کریں؟ مقتول کے ساتھ ہمدردی نہ کریں، قاتل کے ساتھ ہمدردی ہو۔ تو قاتل کے ساتھ اگر ہمدردی کرتے ہیں تو دوسرے قاتل پیدا ہوں گے، اور مقتول کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، تو اس کا تو زیادہ نقصان ہے۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس کی جان اگر جاتی ہے تو معاشرے کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو ہمارے ہاں سے یہ سزا بھی، یہ حد بھی ختم کر دی گئی، اور چور کے ہاتھ کاٹنے کی حد بھی ختم کر دی گئی ہے۔ پھر حضرت عمر یہ ذمہ داری لیتے ہوئے ساقط کر دی انہوں نے یہ سزا کہ بے سہارا لوگوں کی معاشی حالت کو سنوارنا حکومت کا فرض ہے، جو ہم نہیں کر سکے۔ انہوں نے اس کا کیا کہا کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے، اس لیے کہ شبے کا فائدہ ملزم کو جانا چاہیے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملزم کو جائے گا، کیونکہ گناہ گار کا سزا سے بچ جانا اتنا معیوب نہیں ہے
جتنا بے گناہ کا سزا پانا. اگر یہ بات ہمارے قانون دانوں کو سمجھ آ جائے نا تو ہمارا معاشرہ آدھا پاک ہو جائے اور جیل میں جتنے بے گناہ لوگ ہیں نا وہ باہر آ جائیں. دیکھا جائے تو یہ شبہ نہیں بلکہ یقین تھا. انہوں نے تو اس کو شبے کا فائدہ کہا لیکن یہ تو ایک یقینی بات تھی. نیز یہ قصور حکومت کا تھا نہ کہ چور کا، اس وجہ سے اسے حد کی سزا نہیں دی گئی. جس نے لوگوں کو سوشل سیکیورٹی فراہم نہیں کی، یعنی یہ قصور دیکھا جائے تو یہ شبہ نہیں بلکہ یقین تھا. نیز یہ قصور حکومت کا تھا نہ کہ چور کا، جس نے لوگوں کو سوشل سیکیورٹی فراہم ہی نہیں کی. یعنی حکومت نے لوگوں کو سوشل سیکیورٹی فراہم ہی نہیں کی. سوشل سیکیورٹی کسے کہتے ہیں؟ حکومت کے پاس جو بیت المال ہوتا ہے تو اس بیت المال کے ہونے پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے یتیم، بیوہ، بے روزگار، مفلس لوگوں کو وظیفہ فراہم کیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو ایجاد تو مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن آج رائج کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا ایسے ممالک نے کیا ہے. آپ دیکھیں وہاں بے روزگاری الاؤنسز ہے، وہاں پر جو بیوہ ہیں ان کے لیے ہیں، اور اولڈ جو بزرگ حضرات ہیں ان کے لیے ہیں وظائف. ہمارے ہاں نہیں ہے. تو یہ ایجاد کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں نے. اور اس پر عمل کون کر رہا ہے؟ کفار. اسی لیے وہ ترقی یافتہ قوم. ہاں، سیکیورٹی کی فراہمی کے بعد، یعنی اگر اس کو سوشل سیکیورٹی حکومت فراہم کرتی ہے، اس کے بعد پھر اگر کوئی چوری کا ارتکاب کرے تو یہ حد کبھی اور کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو.